نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. انسانی فطرت میں ڈر اور خوف رب تعالیٰ نے رکھا ہے. وسوسے اور خدشات بھی انسانی فطرت کا حصہ ہیں. شک کا عنصر انسان میں بدرجات موجود ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے رویوں پر منحصر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو رب تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں وہ بظاہر تو نیگیٹو ورچوز دکھائی دیتی ہیں، لیکن انسان اپنے رویوں سے ان تمام چیزوں کو مثبت طریقے سے استعمال کر لیتا ہے اور پوائنٹ آف ڈس ایڈوانٹیج سے پوائنٹ آف ایڈوانٹیج پر چلا جاتا ہے. شک جہاں انسان کو برباد کر دیتا ہے، اگر اسی شک کو ہم مثبت سمت میں لے جائیں، اس سے مثبت کام لے لیں، تو یہی شک انسان کے علم میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. ایک سیمینار میں پاکستان کے بڑے معروف محقق اور دانشور ہیں، انہوں نے ایک پیپر پڑھا تھا. تو ان کی تحقیق کے مطابق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کہنے کے مطابق، یہ میرا خیال نہیں ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ حضرت امام غزالی آگے اس لیے نہیں بڑھ سکے کہ ان میں شک آ گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس میرا یہ خیال ہے کہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب امام غزالی بنانے میں ان کے اس شک کے پہلو کا بڑا دخل تھا. جو چیز انہوں نے دیکھی یا جو چیز پڑھی یا سنی، مشاہدہ کی، اس میں شک کا پہلو پیدا ہوا تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تحقیق کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ علم کے انتہائی بلند مقام تک جا پہنچے. تو یہ شک کو مثبت رنگ دے دینے کی بہترین مثال میرے نزدیک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. میں اور آپ ہم سب ہمیشہ فکر مند رہتی ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی نہ ہو جائے. جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک موقع پر فرمایا کہ رزق کی 4 قسمیں ہیں. ایک رزق مقسوم ہے، دوسرا رزق مذموم، تیسرا رزق مملوک اور چوتھا رزق موعود. رزق مقسوم وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور وہ انسان کو مل کر رہے گا. اسی رزق کے بارے میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی فرمایا تھا کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا تا وقت کہ وہ اپنے رزق کا آخری نوالہ نہ کھا لے. دوسرا رزق مذموم ہے، یہ وہ رزق ہے جو انسان کو وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے. اور رزق مملوک وہ ہے جو انسان اپنے اثاثے بناتا ہے، اس کے ذریعے تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. اور رزق موعود وہ ہے جو درویشوں کو رب تعالیٰ بغیر ذرائع کے عطا فرماتا ہے. کہ قرآن میں اس نے ان لوگوں کے رزق کا وعدہ کیا ہے جو اس کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. بابا صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ رزق مقسوم پر انسان کو توکل کرنی چاہیے.
لیکن رزق مذموم اور رزق مملوک میں توکل نہ کرے. اور رزق کی چوتھی قسم تو ہے ہی درویشوں کے لیے کہ جو رب پر توکل کر کے بیٹھتے ہیں اور رب ان کو مختلف ذرائع سے مختلف اسباب بنا کر رزق باہم پہنچا دیتا ہے. تو اگر رزق مقسوم ہے تو پھر ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ رب ہمیں بھوکا نہیں مرنے دے گا. رب تعالی ہمارے اولاد کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. جو رزق اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ بہرحال ہم تک پہنچے گا، ہر حال میں آئے گا. نہ اس میں ایک اونس کی کمی ہو سکتی ہے، نہ ایک اونس بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ گارنٹیڈ ہے. رزق مملوک ہماری کوششوں سے مشروط ہے کہ ہم جتنی کوشش کر لیں گے ہمیں اتنا ہی مزید رزق عطا ہو جائے گا. تو اس منیمم رزق کی گارنٹی کے ساتھ ہمارے پاس جواز نہیں رہتا کہ ہم خوف زدہ ہوں کہ معلوم نہیں کل کیا ہوگا، رزق ملے گا یا نہیں. یہیں اسی محفل میں ایک مرتبہ گفتگو کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان سے غلط کام 3 ہی طریقوں سے کرائے جا سکتے ہیں، یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان صرف 3 طریقے ہی سے بلیک میل ہو کر غلط کام کرنے پر تیار ہو جائے گا. اور لطیفہ یہ ہے کہ وہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خوف ہو کہ ہماری جاب چلی جائے گی، ہمارا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا، اس کا ڈراوا دے کر، اس کی دھمکی دے کر کوئی ہم سے غلط کام کرا لے گا، جبکہ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے رہتے ہیں کہ رازق صرف رب ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر غلط کام کرا لے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سبھی یہ مالا جپتے رہتے ہیں ہر محفل میں کہ میری زندگی اور موت صرف رب کے اختیار میں ہے. نہ کوئی شخص مجھے 1 منٹ زندہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی 1 منٹ پہلے موت دے سکتا ہے. لیکن اسی کے خوف سے ہم غلط کام کرتے ہیں. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رسوا کرنے کی دھمکی دے کر کوئی ہم سے کام کروا لے، جبکہ اس کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. تو جب عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہیں تو پھر ہمیں ڈر کس کا. اسی طرح یہ رزق کا جو اندیشہ اور خدشہ ہمارے دل میں رہتا ہے، اس سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. کوئی لوٹا پھیرنے والے صاحب ہمیں مل جائیں جن سے ہم یہ ایشورنس لے لیں کہ ہمارا رزق ختم نہیں ہوگا. یہ بھی ایک تماشا ہے کہ رب جس نے وعدہ کیا کہ رزق دینے والا میں ہوں، جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رازق میں ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ بھی ہے اور وعدہ بھی ہے، دونوں ہی باتیں ہیں. تو ہم رب کے وعدے پر تو یقین نہیں رکھتے، لیکن اس کا بندہ جو لوٹا پھیرنے والا ہے اس کی کہی ہوئی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں. اس بات سے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان یاد آیا کہ انسان کے دل کی 3 قسمیں ہیں. شاید میں اس کو اردو میں اس طرح پوری طرح صحیح بیان نہیں کر پاؤں، یا یوں کہیے کہ انسان کے دل کی 3 کیفیات ہیں، یہ زیادہ صحیح ہے. ایک ہے قلب سلیم،
دوسرا ہے قلب منیب، اور تیسرا ہے قلب شہید۔ قلب سلیم کا مقام انسان کے لیے اس وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں سوائے رب کے اور کوئی نہیں رہتا، انسان کے دل میں صرف اور صرف رب بستا ہے، وہ مقام قلب سلیم کا ہے۔ اور جب انسان تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل قلب منیب کے مقام پر جا پہنچتا ہے۔ اور جب کسی شخص کو رب تعالی یہ توفیق بخش دے کہ اسے ہر چیز میں رب کا جلوہ دکھائی دینے لگے تو قلب شہید کے مقام پر ہے۔ ہم لوگ اکثر درویش اور فقیر حضرات کے پاس جا کے یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ میں رب تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ انسان اور رب کے درمیان حجاب صرف اس کی دل کی آلائشوں کا ہے۔ جب انسان کے دل سے آلائشیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیاوی آلائشیں نکل جاتی ہیں، تمام غصہ، کینہ، انتقام، جھوٹ، 10 آلائشیں ہیں۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے ان آلائشوں سے تو انسان رب تک جا پہنچتا ہے، وہ حجاب اٹھ جاتا ہے۔ ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رب تسمیہ پھیرنے سے ملتا ہے، رب دلوں کو صاف کرنے سے ملتا ہے، دلوں کو تمام آلائشوں سے پاک کرنے سے ملے گا۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میں رب تک جا پہنچوں، اس کو اپنے دل کو اس طرح سے صاف کرنا ہوگا کہ وہ قلب کی تینوں کیفیتیں حاصل کر لے۔ قلب سلیم بھی حاصل ہو جائے کہ اس کے دل میں سوائے رب کے کوئی نہ رہے، اس طرح توبہ کر لے کہ دوبارہ گناہوں کے قریب نہ جائے، کوئی غلط کام نہ ہو، اور قلب شہید کا مقام حاصل کر لے کہ جس چیز کا وہ مشاہدہ کرے اس میں اسے رب کا جلوہ دکھائی دے، تو انسان رب تک جا پہنچتا ہے۔ ایک اور چیز جو انسان کی بدترین دشمن ہے وہ انسان کی زبان ہے، اور زبان کی توبہ بڑی ضروری ہے۔ ویسے تو سبھی اعضاء کی توبہ اہم ہے، لیکن فقیر سب سے زیادہ جو زور دیتے ہیں وہ زبان کی توبہ سے دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو ہمارے جو نہ کہنے کی ہو۔ ایک درویش ایسے گزرے ہیں جنہیں جناب حمید الدین ناگوری صاحب نے کوٹ کیا کہ میں ایک ایسے درویش سے ملا جو لوگوں سے گفتگو ہی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ میں ان کے پاس 10 سال بیٹھا، ان 10 سالوں میں نے انہیں کبھی گفتگو کرتے نہیں سنا، لیکن ایک دن انہوں نے ایک جملہ ادا فرمایا، اپنے مریدین جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ اپنی زبان کو وہ بات کہنے سے روک لو جو نہ کہنے کی ہے تو تمہاری آخرت سمجھ جائے گی۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ بات تو نہ کہنے کی تھی جو میں نے کہہ دی، تو اپنی زبان کو دانتوں میں اتنی زور کا دبایا کہ اس سے خون جاری ہو گیا۔ تو درویش اپنی زبان کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو نہ کہنے کے ہوں، کیونکہ
انسان کے تمام اعضاء اگر پھنستے ہیں تو زبان ہی کی بدولت پھنس جاتے ہیں. گرچہ فقراء نے زبان کو تمام اعضاء کا بادشاہ کہا ہے، اسی زبان کو وہ بادشاہ بھی کہتے ہیں تمام اعضاء کا، اور اس کو سب سے بڑا دشمن بھی گردانتے ہیں. زبان بادشاہ اس لیے ہے تمام اعضاء کی کہ اس سے ذکر الہی ہوتا ہے، اور دشمن اس لیے ہے کہ زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو رب کو پسند نہیں ہیں. انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال دیتا ہے جس سے خود بخود وہ گرفت میں آ جاتا ہے. ایک جو چیز میں نے اپنے ذاتی تجربے سے سیکھی کہ ہم لوگ سبھی، میں بھی اور آپ بھی، مشکل کے وقت سخت پریشان ہوتے ہیں، اور یہ لوٹا پھیرنے والے حضرات ہم مجھے اور آپ کو سب کو اس وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہ کسی دشمن نے ہم پر کوئی عمل کیا جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. میرا تجربہ یہ ہوا کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت اگر پھنسی ہوتی ہے تو اپنے غصے کی وجہ سے ان مشکلات میں جا پھنستی ہے کہ ہم حالت غضب میں، غصے کے عالم میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان پر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، اور غصے کے عالم میں ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ دوسروں کا دل دکھ جاتا ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے. اور رب اتنا مہربان ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ اس کے کسی بندے کی دل آزاری کر دی جائے، خواہ وہ بندہ مجھ جیسا سیاہکار ہی کیوں نہ ہو. وہ مجھ جیسے گناہگار بندوں اور سیاہکار بندوں سے بھی ایسا پیار کرتا ہے کہ اگر کسی ایسے سرکش بندے کا دل دکھ جائے، دل آزاری ہو جائے، تو رب تعالی اس بندے کے بہاف پر، اگر وہ بندہ آپ سے کچھ نہیں کہتا پلٹ کر، تو پھر رب اس کی مدد کو آتا ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ مشکلات کا شکار ہوئے میں نے پائے کہ وہ غصے کے وقت اپنے الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکتے، ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے مخاطب کی دل آزاری ہو جاتی ہے. I'm sorry کہ آج موضوع پر میں ٹک نہیں رہا، کسی ایک موضوع پر بات نہیں کر رہا، لیکن وہ باتیں ہیں جو بظاہر تو کسی ایک موضوع کے بارے میں نہیں ہیں، لیکن در حقیقت ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں. کہ یہ جو ہماری کیوریوسٹی ہے، ایک تجسس ہمارے اندر سب کے، کہ رب کو کیسے پایا جا سکتا ہے، تو یہ رب کو پانے کے، رب کو جتنے ہی کے نسخے ہیں سب اسی ڈائریکشن میں ہیں. آپ سے میری ملاقات چونکہ نومبر کے بعد اب ہو رہی ہے، تو کل میں سوالات بھی بہت سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوالوں کے جواب عرض کر دوں. در حقیقت میں نے یہ پایا کہ بجائے اس کے کہ انسان خود بولے تو اپنی گفتگو میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، لیکن یہ جو سوالات آتے ہیں ان کے جواب کے ذریعے سے جو علم تقسیم ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو، سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیز یہ فرما دیں کہ زیادہ فضیلت درود کی ہے یا سلام کی. اس موضوع پر پہلے بھی کئی بار بات ہوئی کہ سلام سے مراد درود شریف ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود بھیجا جا سکے بھیجیں. کوئی سا درود شریف پڑھ لیجئے، سب
ایک سے ایک افضل ہے، لیکن چونکہ نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو بہتر ہے کہ درود ابراہیم پڑھ لیا جائے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ روح کی لطافت اور بالیدگی سے کیا مراد ہے؟ ان کے کیا کوئی معیار ہوتی ہیں، یعنی اچھی روح اور بری روح؟ ان کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں پہلے عرض کر دوں، تاکہ پہلے حصے کا جواب جب ملے تو پھر وہ زیادہ کلیئر ہوگا۔ رب تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، بہترین توازن پر پیدا کیا ہے۔ سورہ 3 میں ہے، جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس کی حیثیت ایک ایسے کاغذ کی سی ہوتی ہے جو سفید ہے، جس پر کچھ تحریر نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کی روح تخلیق کی ہے بہترین تقویم پر۔ اب یہ ماں باپ کے اختیار میں ہے کہ وہ سفید کاغذ جو کوڑا ہے اس پر جو چاہے وہ تحریر کر دیں، قرآنی آیات تحریر کر لیں یا نازیبا الفاظ تحریر کر دیں۔ تو جس طرح سے ہم بچے کی تربیت کرتے ہیں، جو کچھ ہم بچے کو سکھاتے ہیں، اس کی شخصیت ویسی ہی اٹھتی ہے۔ روح تو اس کی اچھی ہے، لیکن شخصیت کا نکھار ماں باپ کے ہاتھوں آتا ہے۔ اور ہم غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو نصیحتوں اور ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے ذریعے کچھ سکھا لیں گے۔ بچہ آبزرویشن کے ذریعے سیکھتا ہے، جو کچھ وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے اسی کو کاپی کرتا ہے، اسی سے وہ سیکھتا ہے۔ یہ شخصیت اس کی آخرت کمانے میں کام آتی ہے۔ جیسی شخصیت ہوگی ویسی ہی آخرت بلڈ اپ ہو جائے گی۔ میری بیٹی کی ٹرانسفر ہو گئی یو کے، انہوں نے اپنی بچی کو اسکول میں داخل کرایا، اور میری بیٹی تو یہیں کی پڑھی ہوئی ہے، یہیں کے نظام تعلیم کی وہ عادی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی بچی کو اسکول جاتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں اس بچی کو انگریزی کے الفابیٹس کی پہچان بھی نہیں ہوئی، ABC کی۔ تو اسکول کی ہیڈ ٹیچر کے پاس گئی میری بیٹی، اور جا کے ان سے کہا میری بچی یہاں 6 مہینے سے پڑھ رہی ہے آپ کے اسکول میں، اور ابھی تک اسے انگریزی کے الفابیٹس کی پہچان نہیں ہوئی۔ تو ہیڈ ٹیچر نے بغیر کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے کہا کہ آپ درست کہتی ہیں، ہم اسے مزید 1 سال تک کچھ نہیں پڑھائیں گے۔ ہمارے یہاں پری اسکول ایئر میں بچے کو دوسرے کے حقوق کو ریسپیکٹ کرنا اور اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسرے انسان کے حقوق کیا ہیں اور ان کو ریسپیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور آپ کے اپنے حقوق کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہم پری اسکول ایئر میں یہی سکھاتے ہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے۔ اگر انسان دوسرے کے حقوق کو ریسپیکٹ کرنا سیکھ گیا، اس کے حقوق ادا کرنے کا ڈھنگ سیکھ گیا، تو آخرت سنور گئی۔ اگر مسلمان یہ سیکھتا ہے تو آخرت اس کی سنور گئی ہے۔ غیر مسلم اگر سیکھتا ہے تو اس کی دنیا سنور گئی، اس کو انعامات کی بارش اس پر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ رب کا فرمان ہے کہ غیر مسلم لوگوں کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، ان کی نیکیوں کا اجر ان کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ تو غیر مسلم اگر یہ سیکھ لیتا ہے تو اس کی دنیا سنور جائے گی، اس پر دنیا کے انعامات کی بارش کر دی جائے گی۔ مسلمان اگر یہ سیکھ لیتا ہے تو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ روح سبھی کی اچھی ہے، لیکن اس نے دنیا میں کیسے بیہیو کیا، آخرت کا دار و مدار اس پر ہے۔
اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آخرت قطعی طور پر اہم نہیں ہے، دنیا آخرت سے زیادہ اہم ہے کہ آخرت یہیں بنے گی یا بگڑے گی ہماری. جیسے ہم نے دنیا میں بیہیو کیا ہے، جیسے دنیا میں ہم رہے، وہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ آخرت ہماری کیا ہوگی. اگر ہم یہاں اس انداز میں زندگی گزار دیں جیسے رب نے کہا ہے تو آخرت ہماری سنور جائے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتے چلے گئے تو آخرت اچھی نہیں ہوگی. روح نہ اچھی ہے نہ بری، سب بہترین تقویم پر بنائی گئی ہیں. یہ صرف ہمارے اعمال ہیں جو اچھے ہیں یا برے ہیں. روح کی لطافت و بالیدگی لمبی بحث ہے. جس طرح روح جسم کی غذا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اسی طرح مثبت سوچ اور ذکر رب کا، یہ روح کی غذا ہے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ذکر الہی روح کی غذا ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ اور کر لیجئے کہ انسان کی پازیٹو تھنکنگ، ان دونوں چیزوں سے روح پھلتی پھولتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اور اس کی پرواز بڑھتی ہے. جتنی زیادہ طاقتور روح ہوگی اتنی اس کی پرواز بلند ہوگی. وہی روح کی لطافت و بالیدگی کہلاتی ہے. ان کا تیسرا سوال ہے کہ نماز میں رکوع کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، جس کے معنی ہیں اللہ نے اس بندے کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی، تو یہ سننا کیا ہے؟ یعنی دعا کا قبول کرنا یا نماز کا قبول ہونا. میں 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو عرض کر سکوں. نہ کر سکا تو مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ اسی موضوع کو اگلی اتوار ہم جاری رکھیں گے. نماز کیا ہے؟ ہم نیت کرتے ہیں دل میں کہ نماز واسطے اللہ تعالی کے، ہم یہ نماز اللہ کی ادا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں. یہ اس کی بزرگی اور برتری کا اقرار ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہم بادب کھڑے ہوتے ہیں حالت قیام، اس میں بادب کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. سیدھے کھڑے ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں ہمارے آگے، اور سر ہمارا جھکا ہوا ہو. یہ بادب کھڑے ہونے کا پوسچر ہے. ہم تکبیر اولا ادا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، رب سب سے بڑا ہے. کہ ہم نے اس کی بڑائی کا اقرار بھی کیا، اعلان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہاتھ کانوں تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ہاتھ اس طرح کھلے ہوتے ہیں. یہ پوسچر انسان کا وہ پوسچر ہے جہاں وہ سبمٹ کرتا ہے. ہاتھ جب کھڑے کر دیتا ہے سبمٹ کر رہا ہوتا ہے، اور کسی چیز کی بہت زیادتی کا اقرار بھی ہاتھ اٹھا کر کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز بہت بڑی ہے، بہت زیادہ تھی، میں ہم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہیں، وہ اس کے بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی چیز کا اقرار ہاتھوں کے اشارے سے بھی ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں سبھی. تو ہم اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تکبیر اولا میں، اور اس کے ساتھ ہم ہاتھوں کی موومنٹ سے ٹوٹل سبمیشن میں بھی جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بڑائی حد سے زیادہ ہے اس کا اشارہ بھی وہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، مؤدب کھڑے ہیں، اور سورہ فاتحہ پہلے اس کی ثنا
بیان کرتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا ہی شکر گزاری کے الفاظ سے ہے، اس کی تعریف ہم سب بیان کرتے ہیں، اور پھر دعا ہے اس میں۔ تو چونکہ نماز کو کہا یہ جاتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو جو ہم پڑھتے ہیں، اور بار بار اللہ اکبر ادا کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس کی ثنا و حمد ہے، اس کے بڑائی کا اقرار بھی ہے اور اعلان بھی ہے، اس میں اس کی تعریف بھی ہے نماز میں، اور اس میں دعا بھی ہے۔ اس لیے عرب کے لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نماز بذات خود دعا ہے۔ تو یہ جو رب تعالیٰ، جو انسان نے سوال کیا کہ ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو یہ اصل میں اس دعا کی طرف اشارہ ہے، اور اس تعریف کا بھی، کہ قبولیت کا، کہ تو نے جو میری ثنا بیان کی وہ میں نے قبول کی، جو تو نے دعا کی اس نماز میں اس کو میں نے قبول کیا۔ یہ جو اس کا ترجمہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ کا، کہ اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یہ وہ ہے سب۔ یہ چوتھا سوال کیا ہے کہ آپ کے مرشد نے ایک لفظ آپ کو پڑھنے کے لیے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگیں، لیکن آپ نے دعا مانگی تھی جس پر وہ آپ سے 1 سال ناراض رہے تھے۔ آپ نے انہیں منایا کیسے تھا یا معافی کیسے مانگی تھی؟ انہوں نے سند اس کی جناب ممتاز مفتی صاحب کی کتاب سے دی ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں تحریر کیا۔ ایک چیز یاد رکھیے، یہ مجھ جیسے چھوٹے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی معافی مانگے اور ہم اسے معاف کر دیں، لیکن بڑے لوگ اس انتظار میں نہیں ہوتے کہ کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے، بلکہ وہ دوسرے کو بغیر معافی مانگے ہی دل میں معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درویش لوگ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے، جو خفگی کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ صرف یہاں سے اوپر اوپر ہوتا ہے، زبان سے یہ اظہار، دل میں ان کے خفگی کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی اپنا حال خراب نہیں کریں گے اللہ کے کسی بندے کے خلاف دل میں غصہ رکھ کے۔ ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ علائش ہے یہ غصہ کہ دل میں رہے، تو بڑے لوگ یا درویش لوگ یا فقیر لوگ دل میں کسی کے خلاف نہ کوئی غصہ رکھتے ہیں، نہ کوئی رنج، نہ کوئی کینہ، نہ دشمنی، نہ انتقام کا جذبہ، ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک وقتی خفگی ہے، انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ تم نے میری محنت ضائع کر دی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسم اعظم انہوں نے عطا فرمایا ہے، کہ انہوں نے تو مجھے بچایا تھا یہ کہہ کے کہ اس کے بعد دعا نہ مانگنا، کیونکہ اسم اعظم سے کام تو ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا نام لسٹ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی درویش، کوئی فقیر کبھی اسم اعظم پڑھ کے دعا نہیں مانگتا۔ وہ مجھے بچا رہے تھے بغیر مجھے یہ بتائے کہ میں نے تمہیں اسم اعظم دیا ہے، یہ بہت بعد میں انہوں نے ڈسکلوز کیا۔ مجھے معافی مانگنے کی نوبت کبھی آئی ہی نہیں، ڈانٹ بہت کھائی ان سے، کئی بار عزت میں یہاں تک اضافہ ہوا کہ میں کمرے سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو میں نے حکم کی تعمیل کی، باہر چکر لگا کے پھر آ کے بیٹھ گیا کہ حکم اتنا ہی تھا کمرے سے نکل جاؤ، یہ نہیں فرمایا تھا واپس نہ آنا۔ باہر کا ایک چکر لگایا، جا کے بیٹھ گئے، پھر معاملات درست۔ اب یہ مختلف عالم کے بارے میں کسی صاحب نے سوال کیا ہے، کیونکہ آدھا منٹ ہے تو میں صرف ایک عالم کے بارے میں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو راہ کرم عالم حیرت
عالم جبروت اور عالم جمال کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ عالم حیرت وہ مقام ہے، اس کو مقام حیرت بھی کہتے ہیں۔ مقام حیرت وہ ہے جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں عالم حیرت شروع ہوتا ہے، وہ مقام حیرت ہے۔ کئی اولیاء کرام اس مقام پر پہنچے۔ تفصیل میں آپ سے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار عرض کر دوں گا۔ سوال اسی طرح رکھ رہا ہوں میں، نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔